جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، جب پاکستان وجود میں آیا تھا نا تو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، انہوں نے ہر طبقہ فکر کو مختلف طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ مثلا ان کی سب سے زیادہ سٹریس جو تھی وہ طلباء کے اوپر تھی کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ صرف پڑھائی پہ دھیان دیں اور سیاست کو زیادہ ہاتھ میں نہ لیں اور اپنی تعلیم کو پہلے پورا کریں۔ مختلف جگہوں پہ گئے، یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی، کالجز میں۔ پھر انہوں نے پالیٹیشنز کو بھی گائیڈ کیا، ان کو دیانتداری، آنیسٹی اور اچھی حکمرانی کے سبق دیے۔ پھر جب وہ کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں گئے لائک اسٹاف کالج، تو وہاں انہوں نے افواج پاکستان کے جو آفیسرز ہیں ان کو ایڈوائز کیا کہ ہمیں ہمیشہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کو سیاست سے پاک رہنا چاہیے، چونکہ یہ ایک ریاستی ادارہ ہے اور کسی لحاظ سے بھی پالیٹکس کے اندر آپ لوگوں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پالیسی میکنگ یا ملک میں سیاست کرنا سیاستدانوں کا یا سویلین اتھارٹی کا کام ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا پھر بعد میں ایوب خان کا مارشل لگا، یا خان کا لگا، پاکستان دو لخت ہوا، پھر ضیاء الحق صاحب کے 10 سال گزرے، پھر آپ کے پرویز مشرف صاحب۔ تو اس سے کیا ہوا؟ یہ شروع میں یہ سارے ادوار شروع میں بڑے مؤثر تھے، بڑی اچھی حکمرانی تھی، لیکن ان دی لانگ رن جب آپ دیکھیں تو ادارے تباہ ہوئے۔ مثلا یہ کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ملک کے اندر وہ ٹھیک طریقے سے نہ چل سکی۔ مثلا پارلیمنٹ کی کوئی توقیر نہ رہی اور پارلیمنٹ مجلس شورا وغیرہ بنا کے تو بے توقیر ہوتی رہی۔ وہ کبھی کونسل کی کوئی پارٹی بنی، کبھی کنونشن کی بنی، کبھی کیو لیگ بنی وغیرہ۔ اسی طرح عدلیہ سے بھی چونکہ ڈکٹیٹرز اپنے فیصلے لیتے ہیں، کئی فیصلوں میں تو انہوں نے ڈکٹیٹروں کے نام لے کے کہا کہ یہ آئین کو بھی امینڈ کر سکتے ہیں۔ عدلیہ بھی کمزور ہوئی۔ تو پھر یہ دیکھا گیا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، پھر 73 کا آئین بنا اور کوشش یہ کی گئی کہ 73 کے آئین میں ہم ٹرائیکاٹمی آف پاور پہ یقین کریں گے، یعنی یہ کہ ہر ادارہ اپنے اپنے پیرائے میں رہے گا، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد بھی الیکشن ہوتے رہے، پولیٹیکل پارٹیز کی پرفارمنس بھی کوئی اچھی نہ رہی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ یہ انسٹیٹیوشن بھی ساؤنڈ فوٹنگز پہ قائم نہ ہو سکا اور ان کی بھی آبیاری ہماری اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کرتی رہی، جس کی وجہ سے مسائل بنتے رہے۔ ابھی یہ ہوا کہ یہ 2013 کے جو 2018 کے الیکشن ہوئے، 2013 کے الیکشن کے اوپر بھی اعتراضات تھے جو تحریک انصاف کے کہ جی 4 کھولے وہ جو ہیں حلقے وغیرہ، لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی ایسا حرف نہیں تھا۔ لیکن جب 2018 کے الیکشنز ہوئے تو اس میں جو RBS سسٹم بیٹھا تو کچھ لوگوں کے یہ تحفظات تھے اور یہ فیلنگ تھی کہ یہ مینوپولیٹ ہوئے ہیں اور یہ جو ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت تھی یا نہیں تھی، بٹ یہ اسپیکولیٹو تھا اور پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا کہ، لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ مان لیا، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے، وہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر مانا اور پھر یہ آگے چلتا رہا۔ اس کے بعد اگر کچھ پروٹیسٹ ہوئے خصوصاً ہماری جماعت کی طرف سے بھی، تو ان کا موقف بڑا کلیئر، کرسٹل کلیئر تھا۔ وہ یہی تھا کہ اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو آئین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ ہماری جماعت کا مطالبہ مسلم لیگ نون کا یہی تھا کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اور جو پارلیمنٹ کی اپنی ایکٹیویٹی ہے اور جو عدالتوں کا فنکشن ہے، یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو اور غیر جانبدار ہو اور وہ آئین کے حدود و قیود کے اندر رہے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پھر نو کانفیڈنس کا یہ آ گیا مسئلہ۔ نو کانفیڈنس کے اندر پہلے تو یہ جماعت کھڑی ہوئی تو مائنارٹی میں تھی، اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ملے یا ملائے گئے پھر بھی مائنارٹی تھی، پھر اتحادی ملائے گئے، اتحادی ساتھ جڑے تو پھر یہ کچھ 7-8 ووٹوں سے اٹھا۔
لیکن چونکہ کارکردگی اچھی نہیں تھی اور اتحادی تو دور کی بات ہے، آپ کے جو آزاد یا آپ کے جو انٹرنل ممبرز تھے وہ بھی ناراض ہونے شروع ہوئے، تو یہ حکومت جو ہے وہ نہ چل سکی۔ اور یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی حکومت اتنی نالائق ہو کہ اس کے پاس اقتدار آیا ہوا ہو اور بار بار وہ یہ بھی کہے کہ ہمارے مینیفیسٹو کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ایون دین ان کو نو کانفیڈنس کو کرنا۔ تو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، اپنی کمزوریوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ نے ان اے گڈ فیتھ، آئی ایم شیور، اور اس کا ذکر میرے خیال چیف آرمی سٹاف نے لاہور میں آرمی آفیسر سے خطاب میں بھی کیا تھا کہ انہوں نے ان گڈ فیتھ ڈپلومیسی میں بھی اور لیگل لیجسلیشن میں بھی اور ہر لحاظ سے ایون انٹرنلی بھی جہاں ضروری تھا وہ مدد کرتے رہے، لیکن پھر ایک گڈ سینس پریویلڈ۔ اور بخدا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک ہوا کا تازہ جھونکا تھا جب افواج پاکستان نے یہ اناؤنس کیا کہ جی ہم ایبسولوٹلی امپارشل ہوں گے، غیر جانبدار، یا انہوں نے نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا۔ دیٹ مینس کہ ہم آئین کے مطابق چلیں گے۔ دیکھیں، ہماری جماعت کا مطالبہ تھا آئین کے مطابق چلیں، تو ہماری ایک ٹینشن چلی ہوئی تھی، پولیٹیکل لوگ بھی ہمیں بلیم کر رہے تھے کہ آپ ایسے کیوں کہتے ہیں۔ اب ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق نہ چلے، آپ اپنی چھتری قائم رکھیں اور آپ ہمارے ساتھ رہتے، اور تو کبھی ہماری حکومت نہیں جاتی تھی، اور یہ مختلف باتیں ہو رہی، میر جعفر اور میر صادق وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ میں ابھی اس مخفف، اس بڑے مختصر سے بریف کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنیسٹ ٹو گاڈ افواج پاکستان ہمارا بہترین ادارہ ہے، اور میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ایک پاکستانی کے بھی یہی جذبات ہوں گے، ایک پولیٹیکل ورکر کے بھی یہی جذبات ہوں گے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک سولجر جو ہے، جس نے جنگ لڑی ہوئی ہے، جو ایک وار ویٹرن ہے، جو کہ 3rd جنریشن سولجر ہے۔ میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا، میرے والد صاحب دوسری جنگ عظیم میں تھے، میرے گرینڈ فادر فرسٹ ورلڈ وار میں تھے، آرڈر آف برٹش امپائر ملا، اور اللہ کا کرم ہمارے خاندان میں ہمارا علاقہ جو چکوال، جیلم اور یہ سرگودا، میاں والی، یہ سارا فوجیوں کا علاقہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دشمن کی خواہش ہے کہ یہ فوج جس کے اندر نہ صوبائیت ہے، نہ فرقہ واریت ہے، نہ لسانیت ہے، اور کسی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے کرسچنز بھی جنرل بنے، اینڈ دے ور ارننگ دیٹ رسپیکٹ، سکھ بھی آگے آگے، ہر طبقہ فکر کے لوگ آتے رہے۔ تو ان کو کسی نہ کہ کوئی کبھی مذہب کی سوچ کے کبھی بھی نہیں آیا۔ کبھی ہماری فوج میں یہ نہیں سوچا جاتا یہ کون سا شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون حنفی ہے، کون فلانا ہے، کون مطلب ہے کسی قسم کے بھی، یا کس صوبے سے ہے۔ یہ ایک قومی فوج ہے، قومی فوج ہے ان آل سینس۔ اس میں 25 سے 30 ہزار بلوچستان کی آبادی کے مطابق ان کی کنٹریبیوشن ہے، 80,000 سندھ سے ہیں، 83,000 تقریباً خیبر پختونخوا سے ہیں، اور 2-2.5 لاکھ پنجاب سے ہیں، چونکہ پنجاب آدھے پاکستان سے بھی بڑا ہے۔ تو وہ یہ ساری پروپورشن کے مطابق قومی فوج ہے۔ تو خدا کے واسطے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں، اور وہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ مختلف اختراعیں کرتے ہیں۔ نشانے پہ افواج پاکستان ہوتی ہے، چونکہ سینٹر آف گریوٹی پاکستان کی فوج ہے۔ تو اس کو کمزور کرو، اس کی قیادت کو نظروں سے گرا دو، تو وہ کہ ابھی انڈین چینلز میں کہیں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جو ہم اربوں روپے خرچ کر کے نہ حاصل کر سکتے، وہ ابھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور نہایت بے شرمی کے ساتھ ہم اپنے سینئر لوگوں کے نام لے کے اور ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، اور بہت سے سوشل میڈیا پہ انیڈورٹنٹلی ہمارے بڑے مخلص اور بڑے پیٹریٹک پاکستانی بھی ان کو آگے سرکولیٹ کرتے ہیں۔ جو ان کا ایک تو یہ حقارت ہے جو کہ جس کے پیچھے دشمن ہے باہر سے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ دوسری ہے جذباتی لگاؤ، اور یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے۔ کچھ لوگ عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، کچھ مسلم لیگ کے سپورٹر ہیں، کچھ پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں، کوئی مذہبی لوگ ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جماعتیں ہماری پہچان نہیں ہیں، ہمارا پہچان پاکستان ہے، اور اگر ہم کسی بھی طریقے سے
پاکستان کو کمزور کریں گے تو جماعتیں نہیں رہیں گی اور خلا نہیں پیدا ہونا چاہیے. تو اس لیے آئے ہم سب ہاتھ جوڑ کے اپنے کندھے سے کندھا ملا کے افواج پاکستان کے اپنے بچوں کی، جنہوں نے ہماری قوم کی کھوک سے جنم لیا ہے، جو شہادتیں دیتے ہیں، جن کی زندگی کا میں چشمدید گواہ ہوں، جن کی شہادتیں میں نے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں، جو جنگ لڑتے میں نے دیکھے ہیں، جن کی بہادری اور جرت کی داستانیں ہیں، تو خدا کے لیے ان کے حوصلے جو ہیں وہ پس نہ کرنے کے. وہ ایک نظم و ضبط والی یہ فوج ہے، ان کے حوصلے بلند ہیں اور ان کے اندر پولوشن نہ کرے. ان کا کوئی کام نہیں ہے، وہ ووٹ دے سکتا ہے، جس کو مرضی ہے ووٹ دے، لیکن یہ کہ موبائل فونوں پہ میسیجز کنورسنگ اور یہ قسم کی ایک ہیٹ سپیچز اور ٹاکسک قسم کی ٹاک ان تک پہنچائی جائے. اب مثلا دیکھیے، ایک کنسپریسی کا ایشو اٹھایا گیا ایک پارٹی نے، اس کے اوپر ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں سارے سروس چیف شامل تھے، اور پھر ISPR نے کانفرنس کی. انہوں نے کہا کنسپریسی کا لفظ نہیں ہے، آؤٹ ہو گیا. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، ہمیں تو لب بیک اپنی قیادت کے اوپر باجوہ صاحب ہوں یا DG ISPR کچھ کہہ رہا ہے، یا ہمارے سارے کور کمانڈر وداؤٹ ایکسیپشن، ہمارے ساری لیڈرشپ، وہ سارے محب وطن لوگ ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے رہے. لیکن ہم میں سے جو باوردی لوگ ہوتے تھے، اگر کوئی غلطی کرتے تھے تو ہم قانون کی گرفت میں جتنا ایک فوجی آتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں آتا، اس کی کوئی اپیل بھی نہیں ہوتی. ہمارے ابھی بھی کئی 3 اسٹار جنرل جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، بہت سے لوگ ہینگ ہوئے ہیں. تو یہ نہ کریں آپ، فوج کے اندر پلوٹ کرنے کی نہ کچھ کریں. نئی اختراعیں، ٹرم آف ریفرنس کئی لوگ دے رہے ہیں، یہ کریں گے. اچھا جی بتائیں، امریکہ جو ہے وہ رجیم چینج کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر وہ کرتا ہے تو اس نے پاکستان میں کی ہے. یہ کیا بات ہے؟ امریکہ کی عادات سے ہم آشنا ہیں. امریکہ ہمارا دوست بالکل نہیں رہا، مطلب رولر کوسٹر، لیکن ہر موقع پہ ڈسا ہے. انہوں نے لیبیا میں، سیریا میں، یمن میں، آگے پیچھے ہر جگہ پہ، افغانستان میں جو کیا غلط کیا، ہم خود ڈسے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ وہ کرتا ہے تو اس لیے جی یہ TOR میں ڈالیں، یہ تو اچھا جی وہ دیکھیں کہ وہ ان کے لوگ یہاں ملتے رہے ساری ہر ایمبیسی کے اندر، ہر جگہ پہ ہم کال آن کرتے ہیں، وہ ہمیں کال آن کرتے ہیں، ایمبیسڈرز ملتے رہے ہیں. تو یہ جب تک کسی چیز کا ثبوت نہ ہو، یہ ساری جو ہے چیزیں کہ جی آپ چونکہ ایسا ہوتا رہا ہے تو آپ کو پوائنٹ یہ ہونا چاہیے. TORs کی اگر بات ہم کریں، یہ ہونا چاہیے کہ کیا جو گورنمنٹ آؤسٹ ہوئی ہے اس کی کارکردگی کیسی تھی؟ کیا اس نے اوورآل سائز آف دی اکانومی کو کنٹریکٹ کیا؟ نہیں کیا. کیا اس نے پر کیپٹا انکم بڑھائی؟ نہیں بڑھائی، بہت کم کر دی. کیا اس نے سرکولر ڈیٹ کو روکا؟ نہیں روکا. کیا اس نے جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ، کیا ریکارڈ آئی نہیں ہے؟ کیا انفلیشن اتنی اونچی گئی ہے کہ نہیں گئی؟ تو دیز آر دی ریزنز جس کی وجہ سے اس گورنمنٹ کے خلاف ان کے اپنے بندے ہو گئے. یہ TOR ہے. باقی تو باہر سے اب جو مرضی ہے کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بانا. تو میری اپیل ایک تو پولیٹیکل لیڈر سے بھی ہے، ہر پارٹی کے سارے پولیٹیکل اکراس دی بورڈ، اور اپنے فوجی بھائیوں سے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، کہ خدا کے لیے وی آر نون فار اپرائٹ کنڈکٹ، اور ہمیں وی شوڈ کال اے اسپیڈ اینڈ وی شوڈ ناٹ. کیونکہ جب ایک ریٹائرڈ بندہ افواج پاکستان کا جو بہت اچھے عہدوں پہ رہا ہو، وہ کچھ کہتا ہے تو چونکہ قوم فوج کی بڑی عزت کرتی ہے اور افواج تو اس لیے وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی، جو ریٹائر لوگ ہیں، ان کو بھی وہ تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم کسی پارٹی میں بھی ہوں، ہم جہاں بھی جائیں، اللہ کا یہ کرم ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا تھی، کیا ان کے اوپر کوئی حرف آتا ہے کہ نہیں آتا. تو میرے خیال میں ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے، محبت میں اضافہ کریں، شفقت میں اضافہ کریں، ملک میں اتحاد پیدا کریں. اس سچویشن کی طرف نہ جائیں کہ جلاؤ، گراؤ، آپ میوٹنی کر دو، آپ پھاڑ دو، آپ ٹیکس نہ دو، بل مت ادا کرو. ڈو یو تھنک کہ کوئی بندہ ایسے کہہ سکتا ہے ملک کے اندر رہ کے اور پھر قانون کی گرفت میں وہ نہ آئے؟ یہ زبان نہیں اچھی. ایون جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کو کچھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کچھ باہر ہیں، میں ان سے بھی توقع کروں گا پارلیمنٹ میں آئیں، کھل کے حکومت کے اوپر تنقید کریں،
ان کو رائے راست پہ لے کے آئیں اور آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا اور آئندہ آپ کا پلان کیا ہے. اکانومی کو کیسے لے کے جائیں گے, ڈپلومیسی کو کیسے لے کے جائیں گے, ڈیفنس کو کیسے مضبوط کریں گے, آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کو کیسے مضبوط ہوگا, آپ کی انرجی کرائسس کیسے کم ہوں گے, آپ ٹیررزم پہ کیسے کنٹرول کریں گے. یہ چیزیں کرنے والی. اور افواج پاکستان زندہ باد. اور ہمارے دل اور میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایک ایک بال, ہمارا ایک ایک خون کا قطرہ. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, جب ہم فوج میں تھے تو جذبہ جو تھا انکساری اتنی تھی کہ ہم جھکتے تھے, اور اب جب فوج سے باہر ہیں تو جذبہ اب الوطنی اتنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرونگ جنرل سمجھتے ہیں. اور اس لیے میں ایک آخری اس شعر پہ ختم کروں گا کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر, اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.